السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے صدر 2 سے 3 اگست کو وزیر اعظم کی دعوت پر پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بطور ایرانی صدر یہ پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہوگا۔ امریکہ نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت دیتے ہوئے 19% ٹیرف عائد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی مصنوعات پر 19% جوابی ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس طرح جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق جن ملکوں پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان میں برطانیہ، برازیل، فاکلینڈ آئی لینڈز شامل ہیں۔ بھارت نے ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ خریدنے میں عدم دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف کے اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ طیارے خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ رواں سال کے آغاز میں نریندر مودی کے وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے بھارت کو 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی، جس پر مودی کی جانب سے بھی غور کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے علاقے نورل میں جاری آپریشن کے دوران تھانہ میریان پر دہشت گردوں کے کوڈ کاپٹر حملے میں کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس، سیکیورٹی فورسز اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے کمانڈوز نے مشترکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی شروع کی، جس کا ہدف میریان تھانے کے علاقے میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ کارروائی علاقے میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی جا رہی تھی۔ پولیس افسر کے مطابق فضائی حملے کے دوران کوڈ کاپٹر نے تھانے پر دھماکہ خیز مواد گرایا، جس سے دھماکہ ہوا اور فوج کے 2 CTD کے 3 اہلکار اور 1 پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ ایک دوسری اطلاع کے مطابق بنوں میں پولیس اور CTD نے آپریشن کر کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بنوں کے علاقے میریان میں پولیس اور CTD نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ طور پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر مکمل تباہ کر دیا گیا۔ RPO بنوں سجاد خان کے مطابق گزشتہ رات سے جاری آپریشن میں 6 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور 3 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ RPO بنوں نے مزید بتایا کہ آپریشن کے دوران 25 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس کے بعد مزید یورپی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رینگل نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی تیاری میں ہیں اور مغربی ایشیا کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان ویڈفول نے کہا کہ اگر 2 ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہ ہوئے تو جرمنی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے غور پر مجبور ہوگا۔ اس سے قبل برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور مالٹا بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 2 بچے شہید ہو گئے ہیں، جن کے بعد غذائی قلت سے شہید ہونے والے افراد کی تعداد 159 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غذائی قلت سے شہید ہونے والے ان افراد میں
90 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب آج اسرائیلی حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امداد کے منتظر 20 فلسطینی بھی شامل ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے کیمروں نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے مناظر بھی دکھا دیے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ میں انسانی بحران کا جلد خاتمے، حماس کے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ سویڈن نے یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر کے ضلع اودھم پور کے ترلا گاؤں میں شدید بارشوں کے بعد کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ گاؤں کی ایک رہائشی شارا دیوی نے اپنے رودات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا گھر مکمل طور پر منہدم ہو گیا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات سری نگر کی جانب سے جمعرات کو ایک تازہ موسمی ایڈوائزری جاری کی گئی، جس میں جموں و کشمیر کے عوام کو ممکنہ فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈز، مٹی کے تودے گرنے اور پتھروں کے گرنے جیسے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ محکمے کے مطابق 1 اگست سے 3 اگست تک موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، البتہ کچھ مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے امکانات ہیں۔ گلگت بلتستان کی وادی بکرہوٹ میں گلیشیئر پھٹنے سے باپ بیٹا گہری کھائی میں جا گرے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ پر ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ ضلع دیامر کے علاقے کھمبری میں بھی بارش کے باعث سیلاب سے تیار فصلوں، زمینوں اور واٹر چینلز کو نقصان پہنچا ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ شدید بارشوں سے کوہ سلیمان رینج اور مشرقی بالائی علاقوں کے برساتی نالوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ بلوچستان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ملانے والی شاہراہیں مختلف مقامات سے متاثر ہیں۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ کمالیہ میں بارشوں کے باعث دریائے راوی میں جھلار سگلا پر زمینی کٹاؤ سے سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی ہے، جبکہ مکئی، چاول اور سبزیوں کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 6 میں فائرنگ سے سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام جاں بحق ہو گئے اور ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ سینئر وکیل شمس الاسلام کراچی ڈی ایچ اے فیز 6 میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے بیٹے کے ہمراہ آئے تھے کہ قمیص شلوار میں ملبوس مسلح ملزم نے ان پر فائرنگ کی اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا۔ خواجہ شمس الاسلام کو پیٹ میں جبکہ ان کے بیٹے کو کمر میں گولی لگی۔ سینئر وکیل اور ان کے بیٹے کو فوری طور پر قریبی نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم خواجہ شمس الاسلام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ خواجہ شمس الاسلام کافی متحرک وکیل سمجھے جاتے تھے اور سول کیسز میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ 500 سے زائد کیسز لڑ چکے تھے اور کراچی میں اربوں روپے کی پراپرٹی کے مقدمات لڑ رہے تھے۔ اداکارہ صبا قمر شوٹنگ کے دوران اچانک بے ہوش ہو گئیں، جس پر انہیں فوری طور پر راولپنڈی کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی بروقت طبی امداد کے بعد ان کی حالت سنبھل گئی اور اب وہ صحت یاب ہو کر ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبا قمر کو شوٹنگ کے دوران طبیعت بگڑنے پر راولپنڈی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال کے ICU میں فوری طور پر منتقل کیا گیا۔ اداکارہ کو دل سے متعلق تکلیف محسوس ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا۔ اداکارہ کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں اور شدید ذہنی دباؤ اور تھکن کا شکار تھیں۔
ڈاکٹروں نے ان کی خراب صحت کی وجہ نیند کی کمی اور کام کے دباؤ کو قرار دیا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان نے 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 14 رنز سے شکست دے دی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لاڈر ہل میں کھیلے جانے والے میچ میں ویسٹ انڈین کپتان شائے ہوپ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب 57 اور فخر زمان 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 3، سائم ایوب نے 2 اور شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل میچ 2 اگست بروز ہفتہ کو ایجبسٹن میں برمنگھم کے مقام پر کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل بھارتی چیمپئنز کی ٹیم کے پاکستان کے خلاف پہلے سیمی فائنل میں کھیلنے سے انکار پر پاکستان چیمپئنز کی ٹیم کو واک اوور دے دیا گیا تھا اور پاکستان چیمپئنز ٹیم بآسانی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پہنچ گئی، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میچ میں جنوبی افریقہ چیمپئنز نے انتہائی سخت مقابلے کے بعد آسٹریلیا چیمپئنز کو 1 رن سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز کو مایا ناز وکٹ کیپر بلے باز ABD ویلیئرز لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان چیمپئنز ٹیم کو مایا ناز بلے باز محمد حفیظ لیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل میچ 2 اگست بروز ہفتہ کو ایجبسٹن برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب پر آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کا ہمارا رابطہ اور مستحکم ہو جائے گا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے ویوز بھی دے رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، پھر ہمیں مزید کامیابی حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔